اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے ہر ہفتے یا ہر مہینے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، حق اور سچ کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر جو گزشتہ کل سے یوں سمجھیے کہ ملک کی سب سے بڑی خبر ہے، اور گزشتہ کل ملک کا سب سے کالا دن، سیاہ دن، ہسٹری کا بلیک ڈے، جس نے ہٹلر کے بھی سارے ظلموں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ مودی جی نے پورا جتنا ظلم ہو سکتا تھا، یا بی جے پی نے یا مودی جی نے بے غیرتی اور بے شرمی کی جتنی حدیں ہو سکتی تھی ساری پار کر دی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے جیسا کوئی داڑھی ملا والا کہے تو بڑی مرچی لگتی ہے۔ ابھی یہ سب کہہ رہے ہیں کہ مودی جی نے ساری حدیں پار کر دی، ظلم کی، اتیاچار کی، ناانصافی کی، ہٹلرانہ انداز کی، تانا شاہی کی ساری حدیں پار کر دی، راہل گاندھی کی لوک سبھا رکنیت کو ختم کر کے۔ کانگریس بھی برہم ہے، غصہ ہے، اپوزیشن بھی برہم ہے۔ کئی شہروں میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا۔ ادھو ٹھاکرے، ممتا دیدی، اکھلیش نے بھی ناراضگی ظاہر کی۔ کانگریس کی میٹنگ میں سونیا، پرینکا سمیت اہم لیڈران نے شرکت کی، اور اب آئندہ پیر سے آنے والے 2 دن کے بعد دستور بچاؤ، سنویدھان بچاؤ تحریک پورے ملک میں شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت مودی جی اپنے ہٹلرانہ اور تاناشاہی ظالمانہ انداز سے سنویدھان کو بھی ختم کر رہے ہیں۔ سیاسی اور قانونی لڑائی جاری رکھنے کا عزم کانگریس نے اور تمام اپوزیشن پارٹیوں نے ظاہر کیا ہے، اور راہل گاندھی کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں ہندوستان کو بچانے اور ہندوستان کی آواز بن کر لڑ رہا ہوں، اور اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت چکانی پڑے میں تیار ہوں۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر کچھ اس طریقے سے ہے کہ مودی جی کو چور کہا تو ادھو ٹھاکرے نے کہا اور بھی تمام لوگوں نے کہا کہ بھئی چور کو چور کہنا بھی گناہ ہو گیا، کیا ہے معاملہ؟ اور ایک لیڈی ہے، کانگریس کی سینئر لیڈر ہے اور ایکس منسٹر رہی ہے، رینوکا چودھری، انہوں نے کہا کہ اگر مودی جی کہ اتنی عزت ختم ہوئی ہے تو مودی جی نے تو مہیلاؤں کا اپمان کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرا خود کا اپمان مودی جی نے کیا تھا، اور اب رینوکا چودھری نے کہا کہ میں وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف حد کے عزت مان ہانی کا کیس دائر کروں گی، ایسا انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ اور گزشتہ کل کئی عورتوں نے کہا، کئی لیڈروں نے کہا کہ مودی جی نے کتنے لوگوں کا مذاق اڑایا ہے، مودی جی نے اپنے وزیر اعظم پد کا بھی خیال نہیں کیا ہے، اتنا گندی زبان مودی جی نے کئی مرتبہ استعمال کی ہے اور کئی لوگوں کی بے عزتی کی ہے۔ تو اب وہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی مودی جی کے خلاف اب مان ہانی کا مقدمہ دائر کریں گے۔
آئی ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک عمان پہنچ گئے، جبکہ ہمارے یہاں کے گودی آتنکی چینل جھوٹی خبریں بیان کر رہے تھے اور مودی جی اور بھاجپا کی تعریف میں دلالی میں لگے ہوئے تھے کہ ذاکر نائک کو بس گرفتار کیا جائے گا اور ہمارے حوالے کر دیا جائے گا۔ جی ہاں، آخر ذاکر نائک کے وکیل غالباً مبین سولکر نے کہا کہ یہ ساری خبریں جھوٹی ہے، یہ گودی چینل صرف رات دن مودی اور بی جے پی کی دلالی میں لگے رہتے ہیں۔ خیر، اب خبر آ رہی ہے کہ ذاکر نائک باقاعدہ عمان پہنچ گئے۔ عمان میں انہوں نے زبردست اسپیچ کی اور پیارے ملک ہندوستان میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں اس کو بھی کھل کر بیان کیا، اور نریندر مودی اور RSS پر کھل کر انہوں نے نشانہ سادھا اور بتایا کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ خود ذاکر نائک اس کی زندہ مثال ہے کہ ذاکر نائک صرف کچھ پیسے اور منی لانڈرنگ کے کیس میں آج ملک سے باہر ہے۔ جی ہاں، اور مودی جی کے متر ہزاروں کروڑ روپے لے کر بھاگ گئے قریبی لوگ، اور مودی جی کے ایک متر اڈانی ابھی تک کے ملک کو چونا لگانے کے باوجود بھی وہ آزادی سے گھوم رہے ہیں اور عزت کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ تو ذاکر نائک نے عمان میں جا کر ہندوستان میں مسلمانوں پر کیا ظلم ہو رہا ہے اس کو بھی کھل کر بیان کیا، اور مودی جی کیسے ہٹلر اور تاناشاہ بنے ہوئے اور RSS کیسے دنگے فساد اور نفرتیں پھیلا رہی ہے، سب پر ذاکر نائک نے کھل کر بات کہی۔ ہائی ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، ہمارے لاڈلے چہیتے وزیر اعظم جنہوں نے ملک کے حالات کیسے بنا دیے سب کو دکھ رہا ہے، مگر کیا کرے، ہمارے وزیر اعظم ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم نے ہم تمام کو رمضان کی مبارکباد دی ہے، اس لیے ہم وزیر اعظم کی مبارکباد قبول کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے ٹویٹ کرتے ہوئے کہ خدا کرے کہ یہ مقدس مہینہ ہمارے معاشرے میں مزید اتحاد اور ہم آہنگی لائے۔ تو بہت اچھا جملہ انہوں نے ٹویٹ کیا، لکھا ہے اتحاد، تو ہم انہی سے کہیں گے کہ آپ نے اگر متحد کر دیا، آپ نے اگر اتحاد لا دیا، اور آپ نے اگر سوچ لیا کہ مجھے ہندوستان کو متحد کرنا ہے، ایک کرنا ہے، تو اتحاد آ جائے گا۔ ہم بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں ہم۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ غریبوں کی خدمت کی اہمیت کا مہینہ ہے، یقیناً ہم لوگ تو غریبوں کی خدمت کر رہے ہیں، بس وزیر اعظم سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ غریبوں کا جینا مشکل نہ کرو، کیونکہ آپ کے جس انداز سے ملک چلا رہے ہیں آپ نے غریبوں کا جینا مشکل کر دیا ہے، اور غریبوں کا جینا تو چھوڑو، مرنا بھی مہنگا ہو گیا ہے۔ غریب جائے تو کہا جائے، بس آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ کی مبارکباد ہم نے قبول کر لی ہے، بس آپ سچے دل سے آپ خود ہی اتحاد کر دیں اور لوگوں کو ایک کر دیں، تو ملک ایک ہو جائے گا، بلکہ ہندو مسلم ایک ہو جائیں گے۔ اور غریبوں کی خدمت کی آپ نے بات کہی ہے، بہت اچھی بات کہی ہے، آپ غریبوں کی خدمت میں لگ جائیں، انشاءاللہ بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجఞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ دن آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے ایک اخباری بیان جاری کرتے ہوئے شعبہ خواتین کے سلسلے میں بات کہی۔ بورڈ نے کہا، بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی، انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ ملت اسلامیہ ہند کا یہ ایک متفقہ اور متحدہ ادارہ ہے۔ اس ادارے کی ایک روشن اور تابناک تاریخ ہے، ہسٹری ہے، اور اب بھی یہ بزرگوں کے نقش قدم پر کام کر رہا ہے۔ اس وقت مولانا نے کہا کہ ملک بھر میں تحفظ شریعت کے ساتھ ساتھ بورڈ نے سماجی اصلاح اور قرآن و سنت کی روشنی میں خانگی معاملات کے تصفیے پر خصوصیت کے ساتھ توجہ دی ہے۔ ملک بھر میں دارالقضا کے قیام کی کوشش کی، اور آج الحمدللہ اس وقت پورے ملک میں 80 سے زیادہ شہروں میں دارالقضا قائم ہیں، اور ان کی مستقل نگرانی بھی کی جاتی ہے۔ اور اب بورڈ باقاعدہ شعبہ خواتین کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کر رہا ہے۔ دن بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ناصر اور جنید، ان دونوں جوانوں کو بھگوا آتنکوادیوں نے بڑی بے رحمی سے جلا کر مار دیا۔ آج 1 مہینہ مکمل ہو چکا ہے۔ جنید اور ناصر کے 8 ملزمین ابھی تک فرار ہے۔
جی ہاں، 1 مہینہ گزر چکا ہے۔ ہریانہ کے بھوانی میں جلا کر مار دیے گئے جنید کی بیوی اس وقت بڑی پریشان ہے۔ اس کی گود میں ایک معصوم سے 6 ماہ کی بیٹی ہے۔ وہ اسے دودھ پلا رہی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں غصہ اور غم ہے، اور وہ کہتی ہے کہ سرکار پوری طریقے سے ہندوؤں کو، یہ یوں کہیے کہ ہندو آتنکوادیوں کو پوری طریقے سے سرکار بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا آدمی مارا گیا، جلایا گیا، انہیں بھی سزائے موت ہو۔ یعنی وہ بڑی پریشان ہے، اور اس کی دماغی حالت بھی ابھی خراب ہے، اور وہ بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر کے جلانے اور میرے شوہر کو مارنے والوں کو بھی پھانسی کی سزا ہو، انہیں بھی ایسی سخت سزا دی جائے۔ لیکن 1 مہینہ ہو گیا، ابھی تک جنید اور ناصر کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ ساجدہ نے روتے ہوئے کہا کہ میرے آدمی کو زندہ جلا کر مار ڈالا گیا اور کپڑوں سے جھوٹا جنازہ تیار کیا گیا۔ جلی ہوئی گاڑی سے جنید کی ہڈیاں ملی، آخری بار چہرہ دیکھنے کو بھی نہیں ملا۔ میرے آدمی کا آخر کیا قصور تھا؟ اس کے بھائی نے یہ کہا کہ ابھی تک قاتل پکڑے نہیں گئے، اور ہمیں بھی ایسے ہی مارا جائے گا اور قاتل آزاد گھومتے رہیں گے۔ حکومت بجرنگ دل کے لوگوں کی ہے۔ جب ادے پور میں کنہیا لال کا قتل ہوا تھا تو سبھی ملزم فوراً پکڑے گئے، لیکن یہاں 1 مہینہ گزر گیا مگر بھگوا آتنکوادی ابھی تک پکڑے نہیں گئے۔ آئینہ دن راہل گاندھی کی پارلیمنٹ کی رکنیت کو ختم کر دیا گیا۔ ہٹلر نے بھی شاید اتنا ظلم نہیں کیا ہوگا، تانا شاہ نے بھی شاید اتنا تانا شاہی اور ظلم نہیں کیا ہوگا جس انداز میں اس وقت ملک میں چل رہا ہے۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ کیا چور کو چور کہنا گناہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جمہوریت کا قتل ہے، تمام حکومتی نظام دباؤ میں ہیں۔ راہل گاندھی کے MP کی منسوخی کے بعد سابق وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے یہ بات کہی۔ وہیں پر راہل گاندھی کے لوک سبھا کی رکنیت ختم ہونے پر مہاراشٹر اسمبلی میں گزشتہ کل زوردار ہنگامہ ہوا۔ کانگریس نے حکومت کی تاناشاہی اور آمریت کے خلاف سڑکوں پر اتر کر جدوجہد کرنے کا اعلان کر دیا۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ اب پورے ملک میں باقاعدہ آندولن ہو رہے ہیں۔ گزشتہ کل بھیونڈی میں بھی یوتھ کانگریس نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر خاموش مظاہرہ کیا۔ ناندیڑ میں بھی راہل گاندھی کے سمرتھن میں کانگریس نے جیل بھرو آندولن کیا۔ اب چاروں طرف باقاعدہ یہ مانا جا رہا ہے کہ مودی جی نے اپنی بے غیرتی اور بے شرمی کی ساری حدیں پار کر دی ہے، اور ابھیشیک منو سنگھوی نے تو کہا ہے کہ راہل کی رکنیت جو ختم کی گئی اس کے خلاف ہم قانونی جنگ لڑیں گے۔ اور سورت کی عدالت نے جو عجیب و غریب فیصلہ سنایا ہے، اس پر کئی لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ گزشتہ کل تو ممبئی میں اسمبلی کی سیڑھی پر اپوزیشن نے نرما واشنگ پاؤڈر کا ہاتھ میں لے کر احتجاج کیا، یعنی اشارہ کیا کہ BJP میں چلے جاؤ، سارے پاپ دھل جائیں گے، سارے گھپلے دھل جائیں گے، اور BJP کے خلاف بولو تو تمہاری رکنیت ختم ہو جائے گی۔ اجیت دادا پوار نے تو کہا کہ راہل گاندھی کی رکنیت کو منسوخ کرنا یہ جمہوریت کا مرڈر ہے، جمہوریت کا قتل ہے۔ آئینہ دن بڑی خبر آ رہی ہے، مہاراشٹر کے تاریخی قدیم شہر اورنگ آباد کے نام بدلنے کو لے کر سپریم کورٹ نے اورنگ آباد کا نام تبدیل کرنے کو چیلنج کرنے والی جو عرضی تھی اس پر سپریم کورٹ نے سماعت سے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی سربراہی والی بینچ نے کہا کہ یہ معاملہ پہلے ہی بامبے ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے، ہم اس پر سماعت نہیں کریں گے۔ درخواست محمد مشتاق احمد نے دائر کی تھی۔ یہ معاملہ 27 مارچ 2023 کو بمبئی ہائی کورٹ میں درج ہے، جس کے بعد عدالت یعنی سپریم کورٹ نے اس درخواست پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا۔ آئینہ دن غزوہ ہند کو لے کر، جی ہاں، غزوہ ہند والا جو معاملہ ہے آپ سب جانتے ہیں۔ غزوہ ہند کو لے کر 3 ریاستوں میں NIA نے چھاپے ماری کی ہے۔ مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور گجرات میں 8 مقامات پر NIA نے چھاپے مارے۔ ایک عہدیدار نے یہ بات بتائی، انہوں نے کہا کہ 8 مشتبہ ملزمین کے مکانات سے قابل اعتراض مواد، ڈیجیٹل آلات، موبائل فون، میموری کارڈز اور دستاویزات ضبط کیے گئے ہیں۔ یہ تلاشیاں ناگپور، مدھیہ پردیش میں گوالیار اور گجرات کے ضلع ولساڑ اور بوتاڑ کچھ علاقے ہیں، یہاں پر یہ کارروائیاں کی گئی۔ غزوہ ہند کیس کے ملزمین ہندوستان کو کہتے ہیں کہ غزوہ ہند جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہندوستان کو 2047 تک اسلامی ملک بنانا چاہتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایسی خبروں پر ہنسی بھی آتی ہے۔
آئیے آخری بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ منسے رہنما راج ٹھاکرے ان کی گیدڑ بھبکیوں کی وجہ سے باقاعدہ ایک درگاہ کو منہدم کر دیا گیا. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ابو عاصم اعظمی نے کہا، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے کہا کہ یہ بی جے پی اور منسے کی میچ فکسنگ ہے. یعنی بی جے پی منسے کو یعنی بی جے پی منسے کو راج ٹھاکرے کو استعمال کر رہی ہے. اب ادھو جی ٹھاکرے اور دوسرے تمام لوگوں نے یہ کہا ہے تو کیا اب شندے جو سرکار ہے، فڈنویس کی جو سرکار ہے، وہ منسے کے اشارے پر چلے گی؟ منسے نے کہا یہ توڑ دو تو توڑ دے گی. تو پتہ چلا کہ منسے کی کوئی ہمت نہیں ہے، مگر منسے کا بہانہ بنا کر یا راج ٹھاکرے کو اکسا کر بی جے پی کارروائیاں کر رہی ہے اور راج ٹھاکرے کی آڑ میں چھپ رہی ہے. جبکہ لوگ سوشل میڈیا پر کہہ رہے ہیں کہ راج ٹھاکرے کی حیثیت کیا ہے اور اوقات کیا ہے جو اس کے اشارے پر اتنی بڑی کارروائیاں ہو رہی ہے اور مہاراشٹر کا امن خراب کیا جا رہا ہے. اور منسے نے تو باقاعدہ ممبرا میں بھی کئی عبادت گاہوں کو منہدم کرنے کا ڈیمانڈ کیا. یعنی اب راج ٹھاکرے نے کہہ دیا، منسے نے کہہ دیا تو چلو توڑ دو، جہاں جہاں وہ بتا رہا ہے توڑ دو. کس کی اتنی ہمت ہے؟ مگر بی جے پی صرف گھٹیا حرکت کر رہی ہے. شندے راج ٹھاکرے کو اکسا کر اور آگے کر کے اس کے نام سے کام کر رہی ہے. اور لوگ اب شندے گروپ کو یاد دلا رہے ہیں اور حکومت کو یاد دلا رہے ہیں کہ آخر راج ٹھاکرے کی اوقات کیا ہے کہ جو اس کے کہنے پر اتنی بڑی کارروائیاں کی جا رہی ہے. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.